سفر معراج کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پاک کے بارے میں ذکر کیا تو اس وقت منافقین مذاق اڑانا شروع ہو گئے اور کہا کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ رات کے مختصر حصے میں کیسے کوئی جا سکتا ہے اور کیسے کوئی آسمانوں کی اور زمینوں کی سیر کر سکتا ہے اور حرم شریف سے بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، یہ عقل نہیں مانتی۔ اور سب سے بڑا جو منافق تھا ابو جہل، اس نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا آیا ابو بکر صدیق کے پاس۔ اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ جب وہ آیا ابو بکر صدیق کے پاس تو اس نے آ کر کہا، طنزاً کہا کہ تم بڑے ایمان لاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ معراج ہوا اور اس طرح کی باتیں کرے کہ جس کو عقل نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں انہوں نے یہ دیکھا، یہ کیسی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہا کہ اگر میرے نبی نے فرمایا تو بالکل حق اور سچ فرمایا، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو منافقین نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اعتراضات کیے اور کہا کہ ہمیں اس کی نشانیاں بتائیں، بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری وہاں پر ظاہر نشانیاں ان کو بتا دی جو انہوں نے سوالات کیے، یہاں تک کہ نبی پاک نے یہ بھی بتایا کہ فلاں قافلہ ہے، جب ان کے پاس سے گزر ہوا فلاں قافلہ تھا اور اس کے بعد فلاں قافلہ تھا، اور جب وہ مکہ میں آ رہے ہیں مکہ کی طرف، اور جب وہ حرم شریف میں وہ قافلے داخل ہوئے تو واقعی وہی نشانیاں تھی ساری جو نبی پاک نے جاتے ہوئے راستے میں دیکھی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقین اس وقت بھی اعتراضات کرتے تھے نبی پاک کے معراج پر، اور آج بھی ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ تیری معراج کہ تو عرش بریں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو عرش بریں تک پہنچا، میری معراج کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔